بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کلاس 10th کی اردو کی کلاس کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مضمون مولوی عبدالحق، مصنف شاہد احمد دہلوی، اور آج ہم ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 3 کی۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے اس جگہ ختم کیا تھا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت میں وہی ہتھیار استعمال کیے جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ اس میں ہم نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ حیدرآباد کے رہنے والے لوگ باہر کے لوگوں کو حیدرآباد رہنے نہیں دیتے تھے، مگر اس کے باوجود مولوی صاحب جو ہیں، مولوی عبدالحق صاحب حیدرآباد میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی مولوی عبدالحق صاحب نے اپنی غیر معمولی ذہانت بہت زیادہ ذہین تھے۔ اب ہم یہ ذہانت اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ حیدرآباد میں مولوی صاحب کیسے رہ رہے تھے، تو اس کے لیے پہلی وجہ کیا بن گئی؟ بہت زیادہ ذہین تھے۔ ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا، قابو کر لیا تھا۔ تمام بڑے لوگ، بڑے عہدوں پر جو لوگ ہیں، ان کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، اپنے اختیار میں کر لیا تھا۔ اور وزیر اعظم حیدری کے تو ناک کے بال بن گئے تھے۔ اب دوسری بات دیکھیں کیسے وہ حیدرآباد میں رہ رہے تھے کہ وزیر اعظم حیدری جو ہیں، ان کے ناک کے بال بن جانا، انتہائی پسند آنا، ان کو بہت اچھے لگتے تھے۔ مولوی عبدالحق صاحب حیدرآباد میں کیسے رہے کہ جب وزیر اعظم حیدری کے ناک کے بال ہیں، ان کو اچھے لگتے ہیں۔ ناک کے بال بن گئے تھے، مگر مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے رہے۔ اپنا بچاؤ کرنا مطلب اپنے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنا۔ انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ اس کے علاوہ تیسرا اہم پہلو جس کی وجہ سے وہ رہے، وہ ہے ریاست یعنی حیدرآباد کے انہوں نے کام بھی کیے ہیں بڑے بڑے۔ اب حیدرآباد کے بڑے بڑے کام کرنے کی وجہ سے وہ اس قابل ہوئے کہ وہ حیدرآباد میں رہنے کے قابل ہو چکے ہیں، ورنہ حیدرآباد کے لوگ کبھی بھی باہر کے لوگوں کو حیدرآباد میں نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک آدمی جس سے ریاست کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یقیناً وہ پھر ریاست میں رہنے کے قابل ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے ریاست حیدرآباد میں کون کون سے کام کیے۔ نمبر 1، پہلا پوائنٹ ہے انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا۔ یہ ان کی تنظیم ہے، جماعت ہے انجمن ترقی اردو، جو اردو کے فروغ کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے، اردو کو پھیلانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی۔ ہندوستان میں انجمن اردو کا مرکز بن گئی۔ اب اس بات کو اس طرح لیں کہ اس بات کا حیدرآباد کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ انجمن اس وقت حیدرآباد میں ہے، یہ انجمن اردو کے لیے کام کر رہی ہے، یہ انجمن اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے، تو پورے ہندوستان میں اس انجمن کی شہرت ہے۔ اور انجمن کہاں پر ہے؟ حیدرآباد میں ہے۔ انجمن کی شہرت کے ساتھ حیدرآباد کی بھی شہرت ہو رہی ہے، حیدرآباد کا نام بھی مشہور ہو رہا ہے۔ جب حیدرآباد کے نام کی شہرت ہو رہی ہے تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ریاست حیدرآباد کے لیے کام کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ یہاں پر رہے تھے۔ دوسرا کام دیکھیں آپ، دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب ہی نے بنایا تھا۔ حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی، اب ظاہر ہے ایک جگہ پر، ایک شہر میں، ایک ریاست میں جہاں پر ایک تعلیمی ادارہ بنایا جا رہا ہے حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کے نام کے ساتھ، تو یہ حیدرآباد کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ ان کاموں کی بنیاد پر وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ باہر کے ہونے کے باوجود حیدرآباد میں رہ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیں مزید، جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا۔ تیسرا کام دیکھیں، دارالترجمہ کیا ہے؟ دارالترجمہ اصل میں ایک ادارہ ہے۔ یہ ادارہ کیا ہے؟ اس ادارے کے ذریعے یورپی زبانوں یا دوسری زبانوں میں لکھے جانے والے علوم جو ہیں
ان کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، یورپی زبانوں کا اردو میں ترجمہ کرنا۔ ان 3 کاموں کی وجہ سے ہندوستان میں انجمن کو فروغ دینا، شہرت ہونا، حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام، پھر دارالترجمہ کا کام، ان تینوں وجوہات کی وجہ سے حیدرآباد پورے ہندوستان میں شہرت پا گیا۔ ان وجوہات کی وجہ سے وہ حیدرآباد میں رہنے کے قابل ہوئے ہیں۔ جس میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے جاتے تھے، دارالترجمہ کا ذکر ہے۔ مترجم وہ لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں، اب دیکھیں مثال، ایک آدمی قرآن پاک جو کہ عربی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ اگر اردو میں کریں تو اس آدمی کو مترجم کہا جائے گا۔ اب دارالترجمہ چونکہ ترجمہ کا کام کر رہی تھی، یورپی زبانوں کا ادب اور یورپی زبانوں کے علوم و فنون کو اردو زبان میں منتقل کر رہی تھی، تو اس لیے اس میں بہت سے مترجم یعنی ترجمہ کرنے والے لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا، جمع کیے۔ اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون اس وقت کون سے علوم و فنون تھے؟ اس وقت سائنس بھی تھا، خاص طور پر ریاضی پڑھائی جاتی تھی، اس کے علاوہ فلسفہ اور حکمت پڑھائے جاتے تھے۔ یہ عربی زبان میں بھی تھے، یہ فارسی زبان میں بھی تھے، اور یہ یورپی زبانوں میں یعنی انگریزی زبانوں میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ اب ان کو ترجمہ کیا اردو زبان میں، کس چیز کے لیے؟ عثمانیہ یونیورسٹی کے لیے اردو میں منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ اب دیکھیں اس چیز سے ثابت کیا ہوا ہے؟ اس چیز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس وقت یہ غلط فہمی تھی، اب بھی ہے غلط فہمی کون سی ہے؟ کہ انگریزی زبان ہی ذریعہ تعلیم ہو سکتی ہے، یعنی میڈیم آف انسٹرکشنز۔ میڈیم آف انسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی سائنس پڑھانا چاہ رہے ہیں تو وہ صرف انگریزی ہی میں ممکن ہے، وہ دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے۔ مولوی عبدالحق نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور یہ ثابت کیا کہ اردو بھی ذریعہ تعلیم ہو سکتی ہے، اردو میں بھی آپ ریاضی پڑھا سکتے ہیں، اردو زبان بھی میڈیم آف انسٹرکشن ہو کر سائنس کو پڑھا سکتے ہیں، فلسفہ اور حکمت کو پڑھا سکتے ہیں۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم، اب یہاں پر میں آپ کو ایک MCQ بتاتا ہوں۔ MCQ کیا ہے؟ دارالترجمہ کا پہلا ناظم کون ہے؟ دارالترجمہ کا پہلا ناظم کون ہے؟ جواب ہے مولوی عبدالحق، یہ دارالترجمہ کے پہلے ناظم ہیں۔ مولوی عبدالحق تھے، مولوی صاحب ہی تھے۔ اور اب یہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے ناظم کون ہے؟ پہلا ناظم جو ہے، ناظم نظامت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، کام کو دیکھنے والا، کام لینے والا، یہ ناظم کہلاتا ہے۔ تو پہلے ناظم تھے، جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھیں، ظاہر ہے مصروفیات میں اضافہ ہوا۔ اب ایک آدمی ہے مولوی عبدالحق، ان کے ذمہ دارالترجمہ کا کام بھی ہے اور ان کے ذمہ حیدرآباد یونیورسٹی کا کام بھی ہے، یعنی عثمانیہ یونیورسٹی، اس کا کام بھی ہے، اور انہی کے ذمہ انجمن ترقی اردو کا کام بھی ہے۔ یہ تینوں کام بہت زیادہ مصروفیات والے ہیں۔ جب مصروفیات میں اضافہ ہوا تو انہوں نے نظامت، جو کہ دارالترجمہ کی نظامت تھی، اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ تو منشی ذکاء اللہ دہلوی کے صاحبزادے مولوی عنایت اللہ دہلوی کو، MCQ نوٹ کریں بیٹا، MCQ کیا ہے کہ مولوی عنایت اللہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ صاحبزادے سے مراد بیٹے ہیں، تو یہ جواب ہے آپ کے پاس اس کا، مولوی ذکاء اللہ۔ مولوی ذکاء اللہ والد ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے عنایت اللہ۔ ان مولوی صاحب کو، عنایت اللہ دہلوی کو، مولوی صاحب نے یعنی مولوی عبدالحق نے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ جانشین
جانشین کا مطلب ہے سیکنڈ ان کمانڈ. سیکنڈ ان کمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ سیکنڈ ان کمانڈ کا مطلب ہے قائم مقام. قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ مطلب ناظم جو تھے وہ پہلے مولوی عبدالحق تھے. انہوں نے اپنا سیکنڈ ان کمانڈ، اپنا جانشین اور اپنے بعد دارالترجمہ کا کام دیکھنے کے لیے مولوی عنایت اللہ کو اپوائنٹ کر دیا. مولوی عنایت اللہ کا تعارف کیا ہے؟ ایک بہت بڑے عربی اور فارسی کے ادیب، اردو کے ادیب مولوی ذکاء اللہ، ان کے صاحبزادے ہیں. مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے. علی گڑھ کیا ہے؟ علی گڑھ ہم 9th میں پڑھ چکے. سر سید احمد خان کا تعلیمی ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یہ سر سید احمد خان کا تعلیمی ادارہ ہے. اور مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب یعنی مولوی عنایت اللہ ابتدائی گریجویٹ تھے. گریجویٹ تعلیم مکمل کرنے والے تھے علی گڑھ سے. مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کی آنکھیں دیکھی تھیں. سر سید کی آنکھیں دیکھنا، سر سید احمد خان کی صحبت اختیار کرنا، پاس رہنا، تربیت حاصل کرنا. جس طرح مولوی عبدالحق نے تربیت حاصل کی تھی سر سید احمد خان سے، اس طرح مولوی عنایت اللہ بھی سر سید احمد خان کی صحبت میں رہے تھے. اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا. کون سے کاموں میں ہاتھ بٹانا؟ یہ ہے تحریک علی گڑھ کے کام. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں 9th میں. آپ نے پڑھا تھا کہ یہ ایک اصلاحی تحریک تھی اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کر رہے تھے سر سید احمد خان. تو سر سید احمد خان کا اس کام میں ہاتھ بٹانا یعنی مدد کرنا، مدد فراہم کرنا. کس نے مدد فراہم کی؟ سر سید کی مدد کی. سر سید کی مدد کی کس نے؟ مولوی عنایت اللہ نے مدد فراہم کی. ترجمہ بہت عمدہ کرتے تھے، چونکہ یہ ان کو دارالترجمہ کے لیے رکھا تھا، مترجموں کی نگرانی کے لیے، نظامت کے لیے رکھا تھا. تو یہ خود بھی ترجمہ بہت اچھا کرتے تھے، اچھا ترجمہ کرتے تھے. اتنا عمدہ کہ ایک خط میں سر سید نے منشی ذکاء اللہ کو لکھا تھا. اب دیکھیں سر سید احمد خان خط کو تحریر کر رہے ہیں، خط کو لکھ رہے ہیں. کس کے نام ہے یہ خط؟ کس کے نام ہے یہ خط؟ ہے ذکاء اللہ کے نام. ذکاء اللہ کون ہے؟ ذکاء اللہ والد ہیں مولوی عنایت اللہ کے. ذکاء اللہ کے نام خط لکھا ہے. اور خط کا متن کیا ہے؟ خط کا متن کیا ہے؟ آخری جملہ میں ریڈ کرتا ہوں. تمہارا لڑکا کون ہے؟ یعنی مولوی عنایت اللہ دہلوی تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے. یعنی ذکاء اللہ جس طرح ترجمہ کرتے ہیں اس سے زیادہ اچھا ترجمہ کرنے کی صلاحیت مولوی ذکاء اللہ کے بیٹے مولوی عنایت اللہ دہلوی میں ہے. یاد رکھیے گا کہ ترجمہ ایک فن ہے. اس فن کے ذریعے آپ ایک علم کو دوسری زبان میں مکمل طور پر منتقل کرتے ہیں. یہ فن ہے. مطلب آپ نے صرف ترجمہ نہیں کرنا بلکہ مکمل طور پر منتقل کرنا ہے. کہ آپ مکمل طور پر منتقل کرنا کس چیز کو کہیں گے؟ کہ وہ علم جس طریقے سے ایک زبان میں دیا گیا ہے اسی طریقے سے تمام چیزیں منتقل ہو جائیں دوسری زبان میں، اس کو ترجمہ کہیں گے. تو اس لحاظ سے مولوی عنایت اللہ دہلوی جو ہیں یہ زیادہ اچھا ترجمہ کر سکتے تھے اپنے والد صاحب سے. عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارا یہ لیکچر آج کا ختم ہوا. یہاں سے آگے انشاءاللہ آپ کو دوسرے لیکچر میں پیج نمبر 4 کی تفہیم کرائی جائے گی. شکریہ، والسلام.